بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 138۔ مشرکین مکہ کی ہی توہمات کی اور ان کی جاہلانہ رسوم پر بات ہو رہی ہے۔ اللہ اس پر بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیت محفوظ ہیں، انہیں سے وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے، یعنی جھوٹ گھڑا ہے۔ ان قریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں کا، ان جھوٹی باتوں کا بدلہ دے گا۔ یہ بات جو اس میں بیان ہوئی ہے، پہلے بھی یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ حرام و حلال کے پیمانے خود سے مقرر کرنا یا دین کے نام پر کچھ چیزوں کو رائج کر دینا، کچھ پابندیاں لگا دینا، اس کی کسی کو اجازت نہیں ہے، کوئی اس بات کا مجاز نہیں ہے کہ یہ کام کرے۔ تو انہوں نے جو اپنی مذہبی رسومات بنا رکھی تھی، تو ان رسومات کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا ہے، اور نہ صرف اس حوالے سے کہ یہ ان کی اپنی کہیے کہ جسارت ہے کہ یہ اس معاملے میں دین کے نام پر ایسی باتیں گھڑ کے کہتے ہیں، دوسری طرف یہ بات بھی کہ اس کی یعنی بے بنیاد ہونا، اور اس کا یعنی اس ہر اعتبار سے کوئی اس کے لاجک، کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ یعنی ایک جانور حلال ہے اور اس کا نر جو ہے اس کے وہ حرام ہو گیا، یا ایک جانور مادہ حلال ہے، اس سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ حلال ہو گیا، یا مردوں کے لیے حلال ہے عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ عجیب قسم کی باتیں ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ کوئی چیز حرام ہے تو سب کے لیے حرام ہے، اور اس کی نہج سے، اس کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں اس کے ساتھ بنیں گی وہ سب کی سب اسی دائرے میں چلی جائیں گی۔ تو یہ ان کی جو اپنے انہوں نے بے بنیاد اس طرح سے توہمات اپنے بنا رکھے تھے، تو اس میں ان کی اسی طرح کی بے وقوفانہ باتیں جنہیں کہیے کہ حماقت پر مبنی، کہ جن کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، سمجھ کی بات نہیں ہے، اور ایک سمجھدار آدمی اس پر غور کر کے یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ جس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ اب اس میں کوئی کھا سکتا ہے کوئی نہیں کھا سکتا ہے، پابندیاں اس طرح کی، جیسے پچھلی آیات میں بات آئی تھی کہ بعض جانور ایسے ہیں کہ ان کے اوپر بار برداری انہوں نے منع کر دی ہے، یعنی جن کو اللہ کے نام کے بجائے دوسروں کے نام پر چھوڑ رکھا ہے، بتوں کے نام پر چھوڑ رکھا ہے۔ تو ان سب کے معاملے میں انہوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ اب ان سے فائدہ اٹھانا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے، اور پھر اسی اعتبار سے مخصوص لوگوں کے لیے اس فائدے کو اٹھانے کی جو ہے اجازت دی جائے۔ تو یہ تمام چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہاں تک کہ بعض چیزوں پر یعنی بعض جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یعنی اللہ کا نام لینے کی بات جو ہے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا ہے، تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ کسی اور کے لیے، تو نام بھی کسی اور کا لینا یا نام نہ لینا۔ تو اس طرح کے جو توہمات میں مبتلا تھی یہ، اور اس کو دین کے نام پر بیان کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ ہم انہیں قیامت کے دن دیں گے، بتائیں گے۔ یہ ساری باتیں تو دنیا میں ہم نے انہیں کرنے کا موقع دے رکھا ہے، اور یہ دوسروں کے لیے آزمائش بھی ہے۔ یعنی جب ایک بے بنیاد بات آتی ہے، ایک جاہلانہ بات آتی ہے، تو بہت سے لوگوں کے لیے وہ آزمائش بن جاتی ہے کہ اب لوگ عقل سے کام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، یا اس معاملے میں سنی سنائی پر چلتے ہیں یا تحقیق کرتے ہیں، کتاب و سنت کی طرف جاتے ہیں، اس کی کوئی بنیاد تلاش کرتے ہیں، اس کے دلیل مانگتے ہیں۔ سامنے والے جب کوئی بات کرتا ہے کہ بھائی یہ بات دین کے اندر ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، بنیاد اور دلیل معلوم ہونی چاہیے۔ بے بنیاد باتیں اور بلا دلیل کے کسی بات کو تسلیم کر لینا ہے، کسی کا حق تسلیم کر لینا، جو یہ کہیں وہ بات ٹھیک ہوگی، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اسی کو ان کی عبادت قرار دے دیا گیا ہے۔ اگر بلا دلیل کے اور بے بنیاد اطاعت کا معاملہ اگر کیا جائے تو اس کی بات اسی طرح ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان قریب ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کا بدلہ ان سے لے گا، یعنی ان کی سزا ان کو ملے گی۔
وقالو، اور پھر اسی حوالے سے کہا، مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا وقالو، اور کہتے ہیں ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا وان یکن میتۃ فہم فیہ شرکاء سیجزیہم وصفہم انہ حکیم علیم، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ یعنی وہی بات آ گئی کہ کسی کے لیے حرام ہے کسی کے لیے حلال ہے، یہ کون سا طریقہ ہے یہ؟ اور پھر مزید کیا، لیکن اگر وہ مردہ ہو، یعنی بچہ مردہ پیدا ہو جائے تو اس کے کھانے میں شریک سب ہو سکتے ہیں، یعنی اگر زندہ پیدا ہو آپ نے ذبح کیا اسے تو اب جو یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر وہ مرا ہوا پیدا ہو گیا تو پھر کیا ہے، پھر دونوں سے کھانے میں شریک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا۔ یعنی دین کے نام پر ایسی باتیں کرنا، یعنی دین کے اندر ملاوٹ کرنا، دین کے اندر جو ہے گویا کہیے کہ اپنی طرف سے چیزیں شامل کرنا، اس کا بدلہ اللہ انہیں دے گا۔ یعنی بہت بڑا جرم ہے، یہ گناہ ہے، اس کی سزا ملے گی۔ فرمایا یقیناً وہ حکیم ہے، یعنی اللہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یعنی ابھی بھی جو اس نے ڈھیل دے رکھی ہے اس میں بھی اس کی حکمت ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور اس اعتبار سے اسی ذریعے سے اوروں کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، اور یہ باخبر ہے، یعنی جانتا ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد پر جب چاہے گا اور جب مناسب سمجھے گا اس وقت ان کا حساب لے لے گا۔ قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ، یقیناً خسارے میں پڑ گئے، یعنی خسارے کی بات اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں، اور خسارے کی بات کیا ہے، یعنی یہ فلاح کے مقابلے میں آتا ہے۔ لفظ خسارہ جو ہے جب اسلام قرآن استعمال کرتا ہے تو فلاح کے یعنی کامیابی کے مقابلے میں استعمال کرتا ہے، کامیابی کے مقابلے میں ناکامی ہوتی ہے، اور ناکام خسارے میں پڑ جاتا ہے، نقصان ہے، ناکامی فائدہ نہیں نقصان ہے، تو نقصان میں پڑ گئے، خسارے میں پڑ گئے۔ کون لوگ؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا، یعنی وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے، ظاہر ان کا ناکام ہونا واضح ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر جھوٹ کر کے افتراء پردازی کر کے حرام ٹھہرا دیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ یعنی یہ ان کے جرائم میں سے بڑے جرائم جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ان کے بھٹک جانے کی دلیل ہے، یعنی ایسے کام کرتے ہیں کہ جو عام آدمی بھی اس کے بارے میں واضح طور پر سمجھتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، یعنی اولاد کو قتل کر دینا اس کا کوئی جواز نہیں ہے، یعنی انتہائی سنگدلی کی بات ہے، انتہائی بھیانک تصور ہے کہ انسان اس طرح کا معاملہ کرے، لیکن جہالت و نادانی انہوں نے اختیار کر رکھی تو اس کی بنیاد پر ہی کام کرتے تھے، یعنی اس کو گویا کہ یہ اپنے لیے کوئی اچھی بات سمجھتے تھے۔ تو اس اعتبار سے بتا دیا، اور پھر یہی تمام چیزیں حرام و حلال کے پیمانے جو ہے تبدیل کر کے بعض چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرایا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہرگز راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ ہاں یہ رسم و رواج گو کہ ان کے باپ دادا نے گھڑے تھے، اور وہ ان کے ظاہر ہے کہ ان کے پیشوا تھے، ان کے سے پہلے کے لوگ تھے، لیکن چونکہ انہوں نے اس کے اوپر بغیر کسی دیکھے ہوئے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی انہی کے ساتھ شامل کر دیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهٌ وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے۔ اب یہ جو حلال و حرام کے پیمانے تم نے اپنے بنائے تو کس بنیاد پر، کیا دلیل ہے اس کی؟ تم نے پیدا کیا انہیں کہ تم اس کے بارے میں بتاؤ گے کہ ہاں یہ اس طرح اس کے لیے یہ کام کرو، اس کے لیے یہ کام کرو، یہ تو اللہ نے پیدا کیے۔ اب یہی بات آگے یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، تم کہاں سے آ گئے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، اس کے لیے قانون سازی کرنے والے؟ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، یعنی وہ اللہ ہی ہے جس نے انشاء جنات معروشات وغیر معروشات، تو یہ طرح طرح کے باغ اور تاکستان، معروشات اور غیر معروشات، معروشات عرش سے ہے، عرش یعنی اوپر کا، اس کا مطلب یہ کہ جو چڑھائے جاتے ہیں، یعنی وہ باغات، وہ چیز ایسے کہ جن کی بیلیں اوپر کی طرف چڑھائی جاتی ہیں، یعنی یہ اس طرح کے بھی باغات اللہ نے پیدا کیے۔ اور غیر معروشات، جو کہ غیر معروشات یعنی جو کہ چڑھائی نہیں جاتی بلکہ وہ درخت کی صورت میں ہو یا نیچے زمین کی طرف بیلوں کی صورت میں جو ہے وہ چلیں۔ یہ تمام اب سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ باتیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ ایک ہی زمین سے اللہ تعالیٰ سب چیزیں اگا رہے ہیں، لیکن ان کے لیے نظام الگ الگ بنا رکھا ہے۔ انگور کی بیل اوپر چڑھائی جاتی ہے،
انگور کی بیل جو ہے وہ اسی طرح ایسا ہی کام کیا جائے گا تو پھل دے گی، پھلے گی اور وہ صحیح اپنے جوبن پہ آئے گی. اور اس کے مقابلے جیسے خربوزہ، تربوز، یہ بیلیں زمین کے اندر چلتی ہیں، یعنی مٹی کے اندر ملتی ملتی ہوئی چلتی ہیں. ان کا مزاج نظام اللہ نے وہی بنایا ہے. اسی طرح سے بعض درخت ہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے وہ جو ہے کتنی اونچائی تک جاتے ہیں، فصلیں ہیں ان کی الگ نوعیت ہوتی ہے، بعض انتہائی بلندی تک چلے جاتے ہیں، یعنی انسان کے لیے ممکن نہیں اس بلندی تک اس کو پہنچانا. کھجوروں کے پیڑ درخت یہ کس طرح جاتے ہیں اور ناریل، یہ تمام چیزیں، اور کچھ مناسب تھا اس پر جا کر رک جاتے ہیں. کسی کو کس طرح کا ماحول چاہیے، کس کو کس طرح سے روشنی چاہیے، کس کو کس طرح سے ہوا چاہیے، یہ سارا نظام بنا رکھا ہے. سوچے آدمی غور کرے کہ یہ بنانے والا بھائی بنا کے ایک ہی طرح سے بنا کے چھٹی کر دی، چیزیں مل رہی ہیں، ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنی قدرت سے سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ تمام چیزوں کو اس طرح سے بنایا ہے اور ان کی مطابقت ہے. تو یہ معروشات وغیرہ معروشات کہا تو اسی اعتبار سے یہ اس کا ترجمہ پاکستان کر دیا غیر معروف، یہ جو معروشات کا ہے. تو اس اعتبار سے یہ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے بتا دی ہمیں کہ یہ تمام کام تو اللہ رب العالمین نے کیے. اور اس طریقے سے تمہارے سامنے وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، تو پھر فرمایا مزید کہ اسی سے کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے ان کے جن کے پھل صورت مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں. اب یہی ساری بات ہے غور کرنے کی کہ ایک ہی طرح سے، ایک ہی مٹی سے، ایک ہی پانی سے، کوئی اور طرح کی مٹی تو نہیں ہے کہ بھائی صاحب یہ جو ہے یہ یہاں کچھ اور چیز پیدا ہو سکتی ہے، یہاں کچھ اور. مٹی میں کوئی چیز زیادہ سے زیادہ انسان کیا کرتا ہے اس کے اندر وہی اس کو بہتر بنانے کی کھاد ڈال دیتا ہے، یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے. اور جب یہ کام نہیں تھا تب بھی یہ سب چیزیں اگا کرتی تھی. اب وہ پیداوار بڑھانے کے لیے انسان نے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اختیار کی ہیں، وہ بھی ساری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں اس اعتبار سے. لیکن وہ سب کچھ ایک ہی سسٹم بنتا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، اور اس کے اندر سے اس طرح سے یہ نکال کر لاتا ہے. تو یہ سب کام تو ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ نے کیے، یعنی کوئی بھی یہ بات نہیں کہتا کہ یہ کام جو ہے کسی اور نے کیے، یہ ساری صنعت، یہ ساری صنائی کسی اور کی ہے، یہ خالصتاً اللہ رب العالمین کی ہے. تو یہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ غور کرو، سوچو، سمجھو. ایسی اللہ نے انسانوں کے اندر بھی مختلف چیزیں بنا رکھی ہیں. انسان بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں. آپ اور بات ہے کہ دنیا کے اندر کیا کیا اللہ نے مختلف قسم کی متنوع چیزیں بنا رکھی ہیں سارے. تو یہ نظام ہے کائنات کا اللہ نے جو بنایا ہے. تو اس اعتبار سے کہا کہ جب تم دیکھو یہ زیتون اور انار، یعنی زیتون کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ زیتون کیا چیز ہے، یعنی زیتون کی اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں، یعنی اس کے تیل کے بارے میں اس سے پھر مثال دے کر جب وہ اس کی بات کی سورہ نور میں جائیں گے ہم تو وہاں پر یہ بات آئے گی ہمارے سامنے، سورہ ابراہیم کے اندر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کی صفات بیان کرتے ہیں. تو غرض یہ کہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے، بنیادی طور پر کیا ہے یہ انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. تو ذرا سوچو اور غور کرو، کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں. یعنی آدمی کھانے سے کام رکھتا ہے، غور نہیں کرتا کبھی. اور بھی تو کرے کہ کس نے یہ سارا کام کیا. اور بھی فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو. اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو. تو فصل کاٹنے کی بات یہی ہے کہ یعنی درختوں کی، ایک تو کھیتوں کی تو فصلیں ہوتی ہیں وہ تو ہم کاٹتے ہی ہیں، یعنی اس کی بات ہوتی ہے درختوں کے بارے میں بھی کہ درختوں کا جب پھل اتارا جاتا ہے، جب درختوں کا پھل اتارا جاتا ہے تو وہی ان کی فصل کاٹنا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ ان کا حق ادا کرو. اب یہ کیا ہے، یہ یعنی ان کی زکوٰۃ جو ہے اس کے بارے میں یہی بات ہے کہ یہ اس زکوٰۃ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حالانکہ اس کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے کہ سورۃ الانعام جو ہے یہ تو مکی صورت ہے اور یہ جو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے یہ تو مدینے میں جا کر ہوئی ہے، لہذا اس سے مراد یہ نہیں ہے زکوٰۃ نہیں بلکہ عام بات ہے. یہ عام طریقہ بھی رائج تھا، پہلے بھی یہ لوگ کام کرتے تھے. جیسے سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے دو باغ والوں کا قصہ بیان کیا ہے کہ جو جا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے آپس میں کوئی آج مانگنے والا نہ آئے، کسی کو دینا کچھ نہیں ہے. یعنی یہ مزاج تو تھا، یعنی بات تھی کہ جب فصل اتاری جائے تو جو کچھ مانگنے یا ایسے لوگ مسکین موجود ہو تو انہیں دے دیا جائے. یعنی یہ طریقہ موجود تھا اور بعض لوگ بھی اس پر بھی آمادہ نہیں ہوتے تھے. تو یہ تو ایک عمومی بات ہے. لیکن جو مقرر کرنے کی بات ہے جیسے زکوٰۃ کی بات ہے، اس کی جو اللہ نے مقرر کر دی ہے تو اس کے بارے میں یہ بات بتا دی کہ اس کے لیے کہ یہ تمہیں ادا کرنا ہے جب تم اسے کاٹو. تو اس کی عام طور پر یہی بات ہے کہ زکوٰۃ کی بات ہے، کیونکہ یہ آیت بعض لوگوں نے بھی اس آیت کو مدنی قرار دیا اس بنیاد پر. حالانکہ بات یہی ہے کہ مکے کے اندر ہی حکم نازل ہو گیا تھا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا حکم مکے میں نازل ہوا، جیسے سورہ زکوٰۃ کے بارے میں سورہ مزمل میں بھی بات آتی ہے، یعنی واضح طور پر مکی صورت ہے بالکل. تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات تو بتا دی یہ کام ہے، لیکن اب اس کی شکل یعنی اس کا نصاب کا مقرر ہونا، اس کا ادائیگی، یہ سب کہاں ممکن ہے؟ یہ سب جہاں ممکن ہے وہاں پر یہ کام ہوگا.
مکے میں تو لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں تھا. پہلی بات تو اتنے اطمینان کے ساتھ کھیتیاں اگانا اور یہ سب کام کرنا یہی ممکن نہیں تھا وہاں جن حالات سے وہ گزر رہے تھے. تو اور دوسری بات یہ کہ پھر جا کر اس کی شکل جو نکل کر سامنے آئی ہے وہ مدینے کے اندر آئی ہے. تو وہاں پر جا کر پھر یہ اپنی پوری جو اس کی صحیح صورت ہے بنتی ہے اس کے مطابق اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا. تو یہاں پر یہ بات اس طرح سے رکھ دی گئی کہ یہ تمہیں ادا کرنا. اب اس کے لیے اب اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا کر اس نظام کو ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ اس کی حکمت پر مبنی ہے سارا کا سارا. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتائی ہے ہمیں, یعنی اس کی کیا اس کا مقدار ہوگی, کس طرح سے. زکوٰۃ کا تو مال یہ ہوتا ہے جیسے عام مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے وہ سال گزرنے پر ہوتی ہے, لیکن اس کی زکوٰۃ کیا ہے فصل کاٹنے پر ہوتی ہے, چاہے فصل 2 مرتبہ کٹتی ہو. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے بعض فصلیں سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. یا پھل آتا ہے سال میں 1 مرتبہ آتا ہے تو اس صورت میں 1 مرتبہ ہوگی. یعنی جب بھی فصل کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اس کا ساتھ تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. دوسری بات اس کا تعلق مقدار کے ساتھ بھی نہیں ہے, یعنی بس باقی چیزوں کا تعلق مقدار کا اتنا ہوگا تو ہوگا. اس میں کیا ہے جتنا بھی ہوگا تو اس کے اندر سے نکالنا ہوگا. اس کے اندر یہ بات کہ اس کی جو مقدار یہ جو پیداوار ہے اس پیداوار پر ہے. اور اس کو بھی اللہ نے کس طرح سے رکھا ہے. اب اگر یہ وہ زمینیں جو کہ بارانی یعنی صرف اس پر ان کا انحصار جو ہے بارش سے پر ہوتا ہے, یعنی اس اعتبار سے ہوتا ہے, تو اس کو وہاں جو ہے اسے 10% جو ہے اس کا 10واں حصہ عشر جسے کہہ دیا گیا تو عشر جو ہے وہ دینا ہوگا. اور وہ زمینیں جو کہ نہری پانی سے یا کنویں کے پانی سے یعنی پانی خود نکال کر یا مزدوری پر لے کر یا پیسے دے کر لیا جاتا ہے اس کے لیے نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہوگا. اب اس کا طریقہ اس طرح سے رکھا ہے. اب آپ یہ دیکھیے اس کی بھی حکمت کے جو معاملات ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہے کہ بس ایسی کر دی. جو چیز جہاں زیادہ مشکل ہے, زیادہ خرچہ ہے, زیادہ ہے تو وہی رعایتیں بھی زیادہ ہیں. اب دیکھیے مثال کے طور پر اس کی بات یہ ہے, یہ تو عشر کی بات ہے. اس میں اگر کسی کو کوئی خزینہ دفینہ یا کوئی کان سونے چاندی کی کان نکل آئے, کانیں جو ہوتی ہیں, تو اس میں سے 5واں حصہ دینا ہوتا ہے. یعنی اس میں سے خمس کی بات ہے 5واں حصہ دیں گے. اب اس کے بعد یہ زراعت کی بات آ گئی. اب اس کے اندر کیا ہو گیا, یعنی اس معاملے میں کہ اب یہ چیز جو ہے بارانی سے بارش کے پانی سے کوئی مشکل کام تو نہیں, بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے, تو اب اس سے یعنی اس سے آدھا کر دیا گیا اس کا, یعنی 10واں حصہ کر دیا. 5واں تو زیادہ, اس کا آدھا کر دیا یعنی 10واں حصہ کر دیا. جو پانی زمینیں پانی کے بجائے یعنی اس بارش کے پانی کے بجائے جو پانی آپ خود نکالتے ہیں, نہری پانی ہو یا ٹیوب ویل, اس ذریعے سے اس سے بھی نصف کر دیا, یعنی 20واں حصہ کر دیا گیا. اب اس کے بعد وہ جو آپ اور محنت سے کماتے ہیں, یعنی مال کماتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, سارا کام کرتے ہیں, اس سے اس کا آدھا کیا گیا. 5 سے 10, 10 سے 20, 20 سے 40واں حصہ ہے یہ. یعنی اب یہ جو ہم اسے سونے چاندی پر اور مال تجارت پر نکالتے ہیں یہ 40واں حصہ ہو گیا. تو یہ نظام ہے نا, پورا ایک سسٹم ہے اس کے اعتبار سے. اور بات وہی ہے کہ جو جتنا زیادہ کام ہے, جس میں زیادہ مشکل بھی ہے, زیادہ معاملات بھی ہیں, تو اسی طرح سے اس کے لیے رعایتیں بھی اللہ تعالیٰ دیتے چلے گئے. یہ سارے معاملات ہیں. اب اسی اعتبار سے انسان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں اور اسی اعتبار سے انہیں اس کی ادائیگی کرنی ہے. تو جب آدمی اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ ہاں اللہ نے جو حق مقرر کیا ہے اس مال کے اندر سے وہ اس کا ادا کرنا ذمہ داری تو کرے گا, تو اس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا حق جو ہے وہ ادا کرو. جب فصل کاٹو تو اس کا حق ادا کرو. ولا تسرفو, اور اسراف نہ کرو, حد سے نہ گزرو. ایسے تو اسراف کرنا حد سے گزرنا ہی ہے, لیکن اسراف عام طور پر کیا کہتے ہیں, عام طور پر اسراف کی بات یہ ہوتی ہے یعنی آدمی خرچ میں. ویسے تو اسراف ہر قسم کے معاملات میں حد سے گزرنا, کسی بھی معاملے میں جو حد ہے اس سے گزر جانا اسراف کے اندر شامل ہو جائے گا. لیکن عمومی طور پر خرچ کے اندر اسراف کرنے کی بات کرتے ہیں. تو ایک تو یہ جنرل بات ہے, یعنی ایک عمومی بات ہے کہ جس کے لیے کہ حد سے نہ گزرو. دوسرے اسی اعتبار سے کہ جب آدمی اپنے معاملات کے اندر کہیے کہ میانہ روی اختیار نہیں کرے گا, درست طریقہ اختیار نہیں کرے گا, تو کیا ہوگا, جو حقوق ہے ادا کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گا. جب اسراف میں پڑ جائے گا, جب کہیے کہ ادھر ادھر اڑانے لگے گا, ضائع کرنے لگے گا, تو جا کرنا ہے وہاں کرنے سے ممکن نہیں ہوگا, مشکل پڑ جائے گا. کیسے کیا جائے اب یہ کام, یعنی پہلے دل کھول کے اور ہاتھ کھول کے کام کیا جا رہا ہے. تو اس اعتبار سے ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین, اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والے اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ ہر اعتبار سے یعنی کوئی عموم بھی سے حاصل ہوگا اور خصوصیت سے خرچ کے معاملے میں بات آ جائے گی. تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی. پھر فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا, پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری و بار برداری کام لیا جاتا ہے, اور
جو کھانے اور بچھانے کے بھی کام آتے ہیں. کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. پھر دیکھتے ہیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. فرمایا پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں. کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب یہ جو مویشیوں کی بات ہے، ظاہر ہے کہ بار برداری کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں. یعنی ایک زمانے میں تو انہی پر انحصار تھا کہ ان سے سواری و بار برداری کا کام لیا جاتا تھا. سامان ڈھو کے لے جانا ہے تو آج بھی بعض جگہ ایسی ہیں کہ پہاڑوں پر ادھر جو ہے انہی کے ذریعے سے سامان لے کر جایا جا سکتا ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا ان کے پاس. یہ بات بھی ہے، بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں. لیکن تو اللہ نے بہرحال انسان کی سہولت کے لیے، آرام کے لیے ان چیزوں کو بنایا ہے. تو بنانے والے کو پہچاننا ہے نا، جس نے یہ ساری آپ کے لیے سہولتیں پیدا کی ہیں. اور پھر وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے، یعنی اس کا معاملہ کیا ہے، صرف اور صرف یعنی اس مقصد کے سواری بار برداری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان کا معاملہ جیسے بکری ہے، بھیڑ ہے، یہ صرف کھانے کے استعمال میں آتے ہیں. اور بچھانے کی بات یہ، تو بچھانے کے بارے میں فرشا کی جو بات کی گئی ہے، تو ایک تو بات یہ کی کہ یہ نیچے لٹا کر ذبح کیے جاتے ہیں، ایک تو اس کی بات کہتی ہے. اور دوسری بات اس کی یہ ہے، یعنی جو بنیادی طور پر فرش کے حوالے سے آتی ہے یہ کہ اس سے وہ چیزیں، یعنی وہ چمڑا حاصل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے بچھانے کا یعنی فرش بنائے جاتے ہیں. اس طرح سے یہ بھی اس کام میں بھی اس کو لیا جاتا ہے. تو غرض یہ کہ یہ چیزیں جو اللہ نے بنائی ان کی ایک ایک چیز استعمال ہوتی ہے. آج تو وہ زمانہ آ گیا کہ کوئی چیز بھی اس کی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے، ہر چیز کو استعمال کرتا ہے، ہر چیز استعمال میں لے کر آتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ کہ اللہ کا انعام ہے کہ اس نے یہ چیزیں بنا دی ہیں. اس اعتبار سے اس کے اندر اسے حلال و حرام کے پیمانوں کو سامنے رکھنا ہے، ان چیزوں میں نہ چلا جائے جو کہ حرام ہے، جن کو منع کیا گیا. تو کہا اللہ نے کہ کھاؤ اور پیو، کھاؤ ان چیزوں میں جو اللہ نے بخشی ہیں، تمہارے لیے بنائی ہیں، مگر فلا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اس کے نوالوں سے کہ انہی چیزوں کے معاملے میں جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس کا استعمال، یہی تو انسان کے لیے آزمائش ہے. یعنی اس کا استعمال کیسے کرتا ہے، حاصل کیسے کرتا ہے، استعمال کیسے کرتا ہے. سارے کائنات کا معاملہ اسی طرح کا ہے، یعنی ہر چیز کا معاملہ اسی طرح سے آ جائے گا. یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ اس کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا کہ حاصل کیسے کرتے ہیں اور استعمال کیسے کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یعنی مال کی بات آ جائے اور گویا کہیے کہ بیویوں کی یعنی عورتوں کی بات آ جائے، یعنی اب یہ اللہ نے کس طرح حاصل کرتے ہیں، طریقہ بتا دیا حاصل کرنا. استعمال کیسے کرتے ہیں، ان کا جو کس طرح ان سے برتاؤ کرنا یہ بھی بتا دیا. اموال کے بارے میں اس کے لیے بھی بات بتا دی گئی ہے. تو ہر چیز کا تعلق اسی اعتبار سے کہ آپ اسے حاصل کیسے کرتے ہیں اور اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. تو حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ اصول بتا دیے، کچھ ضابطے قاعدے، حاصل کرنے کا طریقہ یہ چیزوں کو یعنی کمانے کا کیا ہے طریقہ ہے، حلال کمان ذرائع بتا دیے. جانوروں کے معاملے میں باتیں بتا دی اللہ نے. ہر چیز کے بارے میں اصول، ضابطے، قاعدے مقرر ہیں. پھر ان کا استعمال، اس کے لیے کچھ دائرے، جیسے کہا اسراف مت کرو، یہ بات آ گئی سامنے، غلط کاموں کے اندر نہ جایا جائے، اس کے لیے اور جو چیزیں پابندیاں ہیں. تو خاص طور پر یہ جانوروں کی بات ہو رہی ہے، تو ان جانوروں کے حوالے سے بہرحال یہی بات ہے کہ جو انہوں نے مختلف قسم کے توہمات اختیار کر لیے تھے، ان سے بچو. یعنی اس اعتبار سے، اور یہی کہ جب ان کا معاملہ بھی ہے تو ان کے اندر بھی اللہ کا حق جو ہے وہ ادا کیا جائے. جیسے کہ جانوروں کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، جانوروں کا معاملہ بھی کیا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ہے. اس کے اندر بھی ایسے بتا دیا کہ 40 بکریاں ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ عائد ہو جاتی ہے. 5 اونٹ ہیں، ان کے بعد زکوٰۃ عائد ہو جاتی ہے. ان کا معاملہ بھی مقدار کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، اس تعداد کے بعد زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. اس طرح سے معاملات ہیں. تو یہ بہرحال یہ بھی اس کے اندر ہے کہ ان چیزوں پر بھی پابندی کی جائے جو اللہ نے مقرر کر دی ہے، اور حلال و حرام کے پیمانوں میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے، اور اس سلسلے میں جو ذمہ داریاں مزید اور اللہ کی طرف سے ہیں انہیں بھی ادا کیا جائے. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین. تو شیطان جو ہے وہ تمام ایسی چیزیں انسانوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے اسی بنیاد پر کہ انہیں اللہ کی اطاعت سے ہٹا دے یا انہیں ایسے کاموں میں لگا دے جس سے وہ اللہ کے نافرمان بن جائیں. ثمانیۃ ازواج، اب اسی کی بات آگے کی. ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین. فرماتے اللہ تعالیٰ یہ 8 نر اور مادہ ہیں. ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین، اللہ تعالیٰ کہتی ہے 8 نر اور مادہ ہیں. ضأن اثنین 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے، یعنی ایک نر اور ایک مادہ. تو 8 یہ مویشیوں کی بات آ رہی ہے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ کی بات جو شروع ہوئی تھی. تو اب اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں. تو اسی لیے سورت کا نام بھی سورۃ الانعام ہے.
اب اس میں وہ مویشی کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے جنہیں حلال کہا ہے، اور انہی کی قسم سے جو دیگر نکلیں گے وہ بھی حلال ہو جائیں گے، انہی کی قسم سے جو ان کا معاملہ ہوگا، جیسے نیل گائے کا معاملہ آئے گا، دیگر اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی۔ تو فرمایا یہ کہ یہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ یعنی کہیں سے اگر یہ بات لکھی ہے تو بتاؤ، ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی جو انہوں نے سب چیزیں بیان رکھی تھی، بیان اس طرح سے اور رواج دے رکھا تھا، تو اس سے اب پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی دلیل لاؤ، کہاں دلیل ہے؟ کہیں لکھا ہوا پڑھا تم نے پایا ہے؟ کسی نے تمہیں آ کے بتایا ہے؟ یعنی کس نے یہ کام کیا؟ یہ سب پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، تو تمہارے پاس وہ کون سے ذرائع ہیں جن کی بنیاد پر تم نے یہ سارا کا سارا سسٹم بنا رکھا ہے؟ تو ان سے پوچھو، بتاؤ مجھے اگر تم سچے ہو۔ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کوئی چیز نہیں، وہم و گمان پر، یہ کوئی بات نہیں، پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، پہلے اگر بے بنیاد کام کر رہے تھے تو ہم بھی بے بنیاد کرتے چلے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل کے لیے یہ بات آنی چاہیے سامنے کہ اس کا ماخذ کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 2 تو یہ بتائے تھے، 4 ہی ہو گئے تھے، اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے۔ 8 نر و مادہ کی بات تھی، 2 بکری اور بھیڑ کی طرف چلے گئے، اب یہ باقی بتایا، اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے۔ پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے یا مادہ؟ وہی بات پیچھے تھی، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ یعنی کون سی دلیل ہے، کون سی وہی بات کہ دین تو اللہ کی طرف سے آتا، تو اللہ نے بتایا ہے تو کوئی ذریعہ تو ہوگا اللہ نے بتانے کا۔ بھائی میں خود اللہ کے پاس گیا تھا، میں موجود تھا وہاں، ہے کوئی دعویٰ کرنے والا؟ ایسا کوئی نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ کسی کے پاس نہیں ہے۔ رسول بھی اب آئے ہیں ہمارے تمہارے سامنے موجود ہے، بتا رہے ہیں تمہیں، تو تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوچھو ان سے کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے؟ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی بات ہے، اور ہر اس بدعت، ہر اس گمراہی کے حوالے سے بات ہے کہ جو دین میں شامل کر دی جائے بغیر اس کے کہ وہ انسان کے پاس قرآن و سنت کے ذریعے سے آئے۔ بدعت تو نام ہی اسی کا جو قرآن و سنت میں نہیں ہے، یعنی نئی چیز ایجاد کر کے اپنی طرح سے شامل کر دینا اور جو دین کا نام دے دینا، اسی لیے وہ گمراہی ہے، وہ گمراہی جہنم میں جائے گی۔ تو اس لیے یہ بات واضح کر دی گئی کہ اس معاملے میں کوئی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ اور مزید پابندیاں انسانوں پر لگا دے۔ یعنی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ پابندیاں انسانوں کے اوپر لگا دے، یا کچھ چیزیں جو اللہ نے ان کے اوپر پابند کیا ان سے انہیں آزاد کر دے، ان پر سے کم کر دے۔ بھائی اب یہ تو ان کا تزکیہ ہو گیا، بالکل صحیح، اب یہ بھلے جو چاہے کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ یا اس معاملے کے لیے تزکیے کا بھی طریقہ اللہ نے مقرر کر دیا، یعنی اس معاملے میں چیزیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ اب ان چیزوں کو کسی کے لیے حرام کر دینا، ممنوع قرار دے دینا، اس کے اندر کوئی اپنی طرف سے اس طرح کی بات کر دینا، اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں تک کہا جاتا پرہیز اور یہ سارے معاملے، یہ کسی اور بنیاد پر، طبی وجوہات پر، یا ویسے یا کسی طرح سے ان کی نوعیت اسی محدود بنیاد پر ہو سکتی ہے، لیکن اس کا کوئی اطلاق اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اسے انسان یہ کہے کہ یہ مفید ہے اور یہ غیر مفید ہے۔ طبی طور پر ان چیزوں کے حوالے سے بات ہوگی، لیکن اس اعتبار سے کسی کے لیے اس کی گنجائش نہیں۔ جو چیز اللہ نے بنا دی، پیدا کر دی اور استعمال کرنے کے لیے دے دی، وہ پاک ہے، طیب ہے، اس کا استعمال انسان کو گمراہ نہیں کرے۔ گمراہ کب کرتا ہے؟ جب وہ پہلی بتا دیا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو، یعنی جب اسراف کرے گا تو ظاہر نقصان ہو جائے گا اسے۔ اسراف میں جیسے عرض کیا تھا ہر چیز آتی ہے، یعنی کسی چیز کی حد سے بڑی بھی محبت ہے، یعنی اب یہ کیا جیسے دنیا ہے، اب کہا بھائی دنیا کی محبت ہر چیز کی جو ہے ہر غلطی کی بنیاد ہے۔ حب الدنیا کل رأس خطیہ، یعنی دنیا کی محبت ہر خطا کی، گناہ کی بنیاد۔ لیکن کون سی حد سے بڑی بھی محبت کی بات ہے یہ اس محبت کی بات نہیں ہے کہ جو ایک عمومی بھائی مال اور اولاد بھی تو دنیا ہی ہے نا، یہ اور کیا چیز ہے؟ اولاد سے محبت کرتا ہے انسان، لیکن ایک حد تک کرتا ہے، اتنی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اللہ کی محبت سے تجاوز کر جائے یا اس کے اندر آڑے آ جائے۔
تو اس میں اسی اعتبار سے چیزوں کا معاملہ بھی ہے. جیسے عرض کہتا ہے انہیں حاصل کرنا اور استعمال کرنا. اگر حاصل کرنے میں انسان تمام حدود کو توڑ دے گا تو غلط بات ہو جائے گی. تو پابندی یہ لگانی چاہیے کہ چیزوں کو حاصل کرنے میں ٹھیک انہی اصولوں کی پابندی کرو جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں. اگر تمہارے لیے نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے صبر کرو, اللہ نے نہیں رکھا ہے, یعنی غلط طریقے سے اسے حاصل نہیں کرو, یہ پابندی ہو گئی. اور پھر حاصل کرو تو اس کے استعمال کے اندر بھی حد ضرورت سے تجاوز نہ کرو. جیسے بتا دیا سسٹم بنا دیا تو یہ کام ہوگا تو سب کام ٹھیک ہوگا, تزکیہ ٹھیک طریقے سے ہو جائے گا. باقی جو اللہ نے سسٹم بنایا تزکیے کا وہ اپنی جگہ پر مکمل ہے. اس کے بعد فرمایا قل, آپ ان سے کہہ دیجئے لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل, آپ ان سے کہہ دیجئے لا اجدو, میں نہیں پاتا, لا اجدو مجھے نہیں ملتی کوئی بات ایسی فیما اوحی الیہ, ان سے کہو کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو اللہ یہ کہا نا محرم علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتا, اللہ یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. یعنی یہ وہ بنیادی باتیں, بنیادی 4 چیزیں ہیں جو اللہ نے اس مقام پر بتائیں کہ یہ چیزیں حرام ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کے زبان سے بات کہلوائی جا رہی ہے کہ جو وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے, جو اللہ کی طرف سے احکامات آئے ہیں, ان میں سے میں کسی چیز کو بھی اس اعتبار سے حرام نہیں پاتا کہ جو اس میں بیان ہوئی, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اور وہ یہاں پر بیان کر دی گئی, یعنی 4 چیزیں آ گئی, مردار, بہایا ہوا خون, سور کا گوشت اور جو کوئی اللہ کے سوا, جو جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. یہ اس کو ہم تفصیل پہ پہلے پڑھ چکے ہیں اس وقت, یعنی سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا اس کو, سورہ مائدہ کے اندر ہم نے اسے پڑھا تھا, آگے سورہ نحل میں پھر یہ ہمارے سامنے آئے گا آیت 115 میں, یعنی اس وقت بھی آیا. تو 3 مقامات تو یہ ہو گیا, چوتھا مقام یہ آ گیا. اب اس سب کے بارے میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے اس میں تو یہ بات جیسے کہہ دیے گا کہ واضح طور پر کہ یہی 4 چیزیں ہیں, یہی 4 چیزیں جن کے معاملے میں یہ بات ہے. لیکن کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو کہ ہمیں احادیث سے ان کے بارے میں ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ منع کیا گیا ہے یا کراہیت کا اظہار کیا گیا. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں فقہا کے الگ الگ آراء, یعنی بلکہ محدثین کے معاملے میں بھی یہ بات ہے کہ بعض محدثین جو ہیں اس کے معاملے میں الگ الگ آراء رکھتے ہیں. یعنی جیسے اس کے بارے میں تو کلی بات ہے, ان 4 چیزوں کے بارے میں کوئی رائے تبدیل نہیں, ایک ہی بات ہے کلی طور پر. مثلا آپ دیکھیے جیسے ایک بات آتی ہے پالتو گدھا, پالتو گدھے کے یعنی اس کے گوشت, اس کو استعمال کو حرام قرار دیا گیا ہے. اب یہ بعض لوگ اسے حلال کہتے ہیں, یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک امام شافعی جو ہے اسے حرام قرار دیتے ہیں. لیکن بعض دوسرے فقہا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں حرام نہیں ہے, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص موقع پر اس کی ممانعت فرما دی تھی, ایک خاص موقع پر اس کی ممانعت فرما دی تھی, اور ویسے جو ہے وہ حلال ہے. بہرحال یہ رائے موجود ہے, امت کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. اسی طرح سے بعض لوگ جو درندہ جانوروں اور شکاری پرندوں اور مردار خور حیوانات کو مطلقاً جو ہے حنفیہ جو ہے احناف مطلقاً اسے حرام قرار دیتے ہیں, مگر امام مالک اور اوزاعی جو ہیں وہ ان کے نزدیک شکاری پرندے حلال ہیں, ان کے نزدیک شکاری پرندے حلال ہیں. لیس جو ہیں ان کے نزدیک بلی حلال ہے. امام شافعی کے نزدیک سے وہ درندے حرام ہیں جو انسان پر حملہ کرتے ہیں, جیسے شیر, بھیڑیا, چیتا وغیرہ یہ ہیں. اور اس طرح سے مختلف چیزیں مختلف لوگوں کے حوالے سے جب یہ باتیں آتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے, یعنی چیزیں کیا ہیں. اب یہ 4 کے بارے میں تو بات آ گئی سامنے, تو متفق علیہ بات ہو گئی, یہ تو ہے. باقی چیزوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے, یعنی ان تمام جو مختلف اقوال ہیں ان کے دلائل پر غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے, صاف معلوم ہوتی ہے کہ دراصل شریعت الہی میں قطعی حرمت, قطعی سے کہا جائے, ان 4 چیزوں کی جن کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح کیا گیا. ان کے سوا دوسری حیوانی غذاؤں میں مختلف درجوں کی کراہت ہے. جن چیزوں کی کراہت صحیح روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ حرمت کے درجے سے قریب تر ہیں, اور جن چیزوں میں فقہا کے درمیان اختلاف ہوا ہے ان کی کراہت مشکوک ہے. اس اعتبار سے بات ہوگی. پھر بعض طبقوں میں بعض چیزیں استعمال ہوتی ہیں, بعض طبقوں میں نہیں ہوتی ہیں, بعض قومیں کسی چیز کو استعمال کرتی ہیں, بعض نہیں کرتی ہیں, تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے اس اعتبار سے. لیکن حلال و حرام کے پیمانے مقرر کرنے میں بہرحال
اس بارے میں وہی بات ہے کہ جو اللہ نے کر دیا ہے وہ معاملہ اسی اعتبار سے، تو یہ ٹھیک ہے۔ جیسے کہ جیسے بات آئی احناف کا طریقہ یہی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تمام درندہ جانور، شکاری پرندے، مردار اور حیوانات مطلقاً حرام ہے، ٹھیک ہے، ایک رائے ہے اپنی جگہ پر یہ۔ اب اگر اسی کے مقابلے پر کوئی آدمی دوسرا، ایسے امام مالک اور اوزاعی کی بات رحمۃ اللہ علیہ کی بات آئی، کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو ہم انہیں متون نہیں کر سکتے اس معاملے میں، ہم کہیں یہ غلط کام کر رہے ہیں اس اعتبار سے، ان کی تحقیق یہ ہے۔ اور چونکہ قرآن نے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ 4 چیزیں بات بتائی ہے، اس کے بعد یہ چیزیں، تو کسی کے نزدیک اگر وہ معاملات جو ہے اس درجے میں نہیں آتے، جیسے کہا ایک خاص وقت میں یہ کام ہوا تھا بعد میں نہیں ہوا یہ، تو ان چیزوں کے معاملہ اس درجے میں نہیں جائے گا جس درجے کے اندر یہ 4 چیزیں، تو یہ اس بنیاد ہے جس کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا۔ لیکن یہ معاملات اسی اعتبار سے ہیں کہ اس کے اندر انسان کو زیادہ سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر زیادہ جو ہے کہ اس اعتبار سے اس کو درک ہونا چاہیے، تب وہ ان چیزوں پر بات کر سکتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ہمارے سامنے رکھ دیا، یہ بنیاد ہے، اصل یہ ہے، اور اس اصل کے حوالے سے ہی ساری چیز ہے کہ اس میں انسان کو محتاط رہنا ہے۔ باقی چیزیں عموماً استعمال میں ہوتی ہی نہیں ہیں، عموماً کا معاملہ، بعض چیزیں تو صرف مطلقاً بحث و مباحثے کے اندر ہی ہوتی ہیں، جیسے گدھا کا استعمال ہے، گدھے کا استعمال تو رائج نہیں ہے، یعنی اس طرح استعمال نہیں ہوتا، لیکن معاملہ کیا ہے، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، اب غیر مسلموں کا معاملہ تو الگ ہے، وہ تو ہر چیز کھا رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں ان کی بات الگ ہے مسلمانوں میں، لیکن یہ بات کے صاحب یہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس اعتبار سے ہے یہ بات، تو جس کے نزدیک جو چیز جس طرح زیادہ سمجھ میں آتی ہے اور وہ اس رائے پر پہنچتا ہے کہ نہیں حدیث کا یہ مطلب یہ مفہوم ہے، تو اس کے لیے وہ آزاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں بتایا کہ یہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلقاً حرام کیا گیا، پھر فرمایا پھر وہ شخص جو مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اس معاملے میں یہ بات بتا دی، یعنی یہ جو استرار کی بات ہے کہ استرار کا معاملہ اسی گنجائش پہلے بھی رکھی تھی، اب بھی رکھی ہے کہ آدمی کی جان پر بنی ہوئی ہے، مجبوری کا عالم ہے، جان نہیں بچ سکتی بغیر اس کے استعمال کوئی چیز موجود نہیں ہے، یہی چیز ہے، اور اس کے بغیر جان نہیں بچتی ہے، تو ضرورت کے مطابق یعنی جان بچانے کی حد تک استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِأَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی، ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے۔ اب یہ بات آ رہی ہے یہاں پر کہ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی، ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی۔ اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، یعنی جو بات جو اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں اس اعتبار سے اس کے اندر کہا گیا ہے، تو بنیادی بات کیا ہے اس میں کہ یہ مضمون بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ کھانے کی چیزیں جو ہمارے پاس ہیں شریعت محمدی میں حلال ہے، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، لیکن بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے یعنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے انہیں خود اپنے اوپر حرام کیا تھا، جیسے سورہ آل عمران کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یہ کہا تھا کہ لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت، یعنی سورۃ آل عمران میں اللہ نے یہ بات کہی ہے، اگر تم اس اپنے اس الزام میں سچے ہو کہ یہ حرام تھی آپ نے حلال کر دیے، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت موجود نہیں تھی، اس تورات کے اندر جو اس وقت موجود تھی اب تو کر دی انہوں نے شامل، اس وقت ورنہ لا کے دکھاتے یہ لوگ تورات یہ رہی ہمارے پاس، اس میں دیکھو یہ چیزیں حرام لکھی ہوئی ہیں، ایسا نہیں تھا۔ تو اس معاملے میں اسی اعتبار سے یہ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے اپنے اس اعتبار سے اس کو سرکشی کی بنیاد پر ان سب چیزوں اس حوالے سے کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جرائم کی بنیاد پر ہم نے بہت سی پاک چیزیں بھی ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی۔ یہاں جو ارشاد ہوا کہ ان کی سرکشیوں کی پاداش میں ہم نے ان پر تمام ناخن والے، اس آیت کے اندر بات آ رہی ہے، ابھی جو بات آئی نا وہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ان کی اپنی جو ان کے سرکشی تھی جس میں کہا ذالک جزیناہم ببغیہم، تو یہ بغی کی بات جو یہ سرکشی اس بنیاد پر کیا، تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو حرام کا جو معاملہ اس کے بارے میں کہا نا ہم نے کی، تو اس کا لفظ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کرنے کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر اور کتاب کے ذریعے سے کسی چیز کو حرام کرے، ایک تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے
کہ اللہ کے باغی بندے بناوٹی شارع یعنی شریعت کی بات کرتے ہیں اور جعلی قانون سازوں کو مسلط کر دے اور ان پر طیبات کو حرام کر دے. پہلی قسم جو اللہ کی طرف سے رسولوں کے ذریعے وہ تو رحمت کے طور پر ہوتی ہے، اور یہ دوسری قسم جو ہے اس کی تحریف اس کی اللہ کی طرف سے جو پھٹکار اور سزا کی حیثیت سے ہوا کرتی ہے. تو بنی اسرائیل پر یہ دوسری والی چیزیں زیادہ ہوئیں کہ ان کے درمیان ایسے فقی کھڑے ہو گئے کہ جنہوں نے خود ہی ان کے اوپر پابندیاں لگا دیں. تو یہ چیزیں تو گویا وہ اللہ کے اس قانون کے تحت ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوخ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، اور اللہ نے پھر اس کی اصلاح کے لیے کوئی کام ان کے لیے نہیں رکھا. تو اس اعتبار سے یہ حلال و حرام کے پیمانے سب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں. تو اس میں ہمیں یہی بات بتائی گئی ہے کہ ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے. جو اللہ نے حلال کیا وہی حلال ہے، اور جو اس نے حرام کر دیا وہ حرام ہے. حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا، حلال کو حرام نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق